بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم لوگ امارت شریعہ کی نسبت کی بنیاد پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سنا رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا، جتنی دیر بھی بیٹھنا ہوگا، یہ ہمارا بیٹھنا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ ہمارا یہ بیٹھنا عبادت میں شمار ہوگا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی مجلس میں بیٹھنا ہی عبادت ہے۔ ایسی مجلس جہاں قرآن کا پیغام سنایا جائے، دین کا پیغام سنایا جائے، شریعت کا پیغام سنایا جائے، اس مجلس میں بیٹھنا ہی عبادت ہے۔ یعنی جتنی دیر نماز پڑھنے میں ہم لگاتے ہیں، تلاوت کرنے میں لگاتے ہیں، جتنی دیر ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ عبادت ہے نا، اور اللہ اس پر ثواب دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دین کی اس مجلس میں جو ہم بیٹھے ہیں، جتنی دیر ہم بیٹھے رہیں گے یہ ہمارا عبادت میں شمار ہوگا اور انشاءاللہ اللہ ثواب عطا کرے گا۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات سنیے، دوسری بات یہ ہے کہ آج کل تقریر کی کمی نہیں ہے، جلسہ جلوس کی بھی کمی نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے ملک کے جس کونے کے جس مقرر کو سننا چاہیں آپ یوٹیوب پر سن سکتے، کمی نہیں ہے۔ اچھی تقریروں کی کمی نہیں، اچھے جلسوں کی کمی نہیں، اچھے مقررین کی کمی نہیں، اچھی باتوں کی کمی نہیں، اچھی جانکاری کی کمی نہیں۔ لیکن پھر بھی میں ملک کے مختلف حصوں میں جاتا ہوں، میرا یہ احساس ہے کہ آج کل جتنی تقریریں بڑھ گئی، جلسے بڑھ گئے، مقررین بڑھ گئے، باتیں بڑھ گئی، مسلم قوم میں بے دینی اتنی ہی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک چیز تو آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم کوئی لچھے دار مقرر ہیں۔ ہم یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے ہیں کہ آپ لوگ کہیے کہ وہ جو آئے تھے پٹنہ سے بہت اچھی تقریر کر رہے تھے، بالکل نہیں۔ میرا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جب اتنی تقریریں ہو رہی ہیں اور میری یہ بات یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ بھی یوٹیوب پر شاید جائے گی، میری اس بات کو جو یہاں نہیں بیٹھے ہوں وہ بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن اتنی تقریروں کے باوجود یہ جو بے دینی کی ایک فضا بنی ہوئی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بات کہنا اور سننا اور سنانا یہ سب عمل کے جذبے سے خالی ہے، عمل کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں آئے ہیں، آپ اپنا کاروبار، آپ اپنی دکان، آپ اپنا کام چھوڑ کر آئیں تو سب سے پہلے دل میں یہ بٹھائیے کہ جو بات بھی کہی جائے گی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اب سن لیجئے، انشاءاللہ اللہ کے گھر میں کہہ رہے، اب اللہ کو دھوکہ نہیں دیجئے گا۔ جو بات کہی جائے گی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ میں نے یہ بابو لوگ ذرا چپ رہو۔ پہلی بات میں نے یہ کہی تھی کہ یہ دین کی مجلس ہے اور دین کی مجلس میں بیٹھنا ہی عبادت ہے۔
دین کی مجلس کا ادب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے، دین کا کوئی پیغام سنایا جائے، شریعت کا کوئی پیغام سنایا جائے، تو پہلا ادب یہ ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، اور دوسرا ادب کہا وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ دو باتیں ہوئی۔ پہلا ادب کیا ہوا؟ غور سے سننا، اور دوسرا ہے خاموش رہنا، اور ان دونوں باتوں کا فائدہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، کہا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ کیسے اللہ رحم کرے گا؟ اگر دین کی مجلس میں غور سے بات کو سن رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو دل میں کوئی بات لگے گی اور زندگی بدل سکتی، تو اللہ رحم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دل زندگی کا بدلاؤ اور صحیح راستے پر زندگی کا گزرنا اور اس راستے پہ چلنا جو راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ تین باتیں میں نے آپ کو کہہ دی۔ اب اگلی بات سنیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ ہم لوگ انسان نہ ہیں؟ ارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس میں بھی شک ہے کیا؟ ہم لوگ انسان ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں سب لوگ کہ جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، جس کو بھاری لفظ میں مولانا لوگ کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے برتر جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں؟ کچھ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ درخت، اور پھر زمین سے اگنے والی چیزیں، زمین کے اندر دفن کی ہوئی چیزیں، یہ سب کچھ ہم کو معلوم ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے 80,000 مخلوق پیدا کیا۔ کتنا؟ جی 80,000، 80 نہیں، 80,000 مخلوقات اللہ نے بنائے، اور ان تمام مخلوقات میں سے چھانٹ کر اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ چاہتا تو سور کی شکل میں، کتے کی شکل میں، بندر کی شکل میں، درخت کی شکل میں، پہاڑ کی شکل میں، زمین کی شکل میں، چاند ستارے کی شکل میں، اور نہ جانے کس کی شکل میں بنا دیتا، اور ہم اللہ کے سامنے کوئی اعتراض نہ کر پاتے کہ آپ نے مجھے کون ایسا کیوں بنایا؟ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ اب آگے سنیے، میں پہلی بول دیا ہوں، ہم کو یہ ثابت نہیں کرنا ہے کہ ہم بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ ہم کچھ بولیں گے تو اس کو دل میں جگہ دینا ہے اور غور سے سننا ہے، یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد آگے سنیے، یہ تو اللہ نے تمام مخلوقات میں سے چھانٹ کر انسان بنا دیا، یہ اللہ کا احسان۔ اور اس کے بعد جو بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں میں بھی ہم سب کو اللہ نے ایمان والا بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ دیکھیے ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے علاقے کے مختلف اطوار میں، ملک میں، دنیا میں بہت سارے وہ لوگ ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ہمارے جیسا کپڑا پہنتے ہیں، ہماری جیسی زبان بولتے ہیں، ہماری جیسی غذا کھاتے ہیں، ہماری جیسی کلچر اور ان کی تہذیب ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم کر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا بھائی، بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی کبھی مسجد میں جمع ہوتے تھے
تو صرف اس بات کے لیے جمع ہوتے تھے کہ وہ ایمان کی دولت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم لوگ تو نسلی مسلمان، باپ بھی مسلمان تھا، دادا بھی مسلمان ہے، بسا اوقات تو لوگ زندگی بھر کلموں ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتا ہے کہ پہلا کلمہ کیا ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ اور اگلی بات اور سنیے، یہ تو موٹی سی بات ہے، انسان بنایا، انسانوں میں بھی ایمان والا بنایا، اور آگے سنیے، اللہ نے کہا کہ میں نے ان سب کے بعد تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم اگر اس کو گنو، تم اس کو شمار کرو، تم اس کو کاؤنٹ کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو تو تم اس کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اس زبان کی قیمت آپ گونگے سے پوچھئے، جس کی ساری خواہشیں دل میں رہتی ہے اور وہ اظہار نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، اس آنکھ کی قیمت آپ اندھے سے پوچھئے جو دیکھ نہیں سکتا۔ اس دماغ کی قوت اور اس دماغ کی نعمت کو آپ کسی پاگل اور مجنون سے پوچھئے۔ اس پاؤں کی جو نعمت ہے، اس کی قیمت آپ کسی لنگڑے اور اپاہج سے پوچھئے۔ اس ہاتھ کی قیمت اور اس کی نعمت کو آپ کسی ایسے آدمی سے پوچھئے جس کے ہاتھ میں حرکت نہیں ہوتی ہے، فالج زدہ ہے۔ یہ سب اللہ کی بے شمار نعمتیں، ہم روزانہ کھا رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہمارے گھر کا نظام صحیح چل رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن کو استعمال کر کے ہم بھول بھی جا رہے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو کچھ چاہتا ہوگا ہم لوگوں سے۔ ایک دم سیدھی زبان میں بات کر رہے ہیں، ہمارا بھی گھر یہی ہے، سیتے مڑھی ضلع میں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے تھوڑا سا کھل کے بات کریں گے، اور ہر جگہ یہی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے جب اتنے احسانات کیے ہیں تو اللہ نے کچھ ذمہ داری بھی دی ہے۔ اللہ نے کہا اگر میری نعمتوں کو تم قدر کی نگاہ سے دیکھو گے، نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تیری نعمتوں کو میں بچا کے رکھوں گا، بڑھاؤں گا، اور اگر نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو تیری نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے یہ جان لو کہ میرا عذاب انتہائی سخت ہے۔ اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی تم قدر کرو گے تو میں تیری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، ضرور بڑھاؤں گا۔ آنکھ کی نعمت کی قدر کرو، آنکھ کو غلط استعمال نہ کرو تو اس کی روشنی کو میں بچائے رکھوں گا۔ زبان کو غلط استعمال نہ کرو، صحیح بولو۔ اگر زبان صحیح استعمال کرو گے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کرو گے تو اس زبان کی قوت کو میں بچائے رکھوں گا۔ ہاتھ کو صحیح استعمال کرو، پاؤں کو صحیح استعمال کرو۔ اگر دماغ کو غلط استعمال کیا، پاؤں کو غلط استعمال کیا، زبان کو غلط استعمال کیا تو یاد رکھو یہ میری نعمت کی ناقدری ہوگی، اور جو ناقدری کرے گا ان عذابی لشدید، میرا عذاب انتہائی سخت ہے۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ پوچھئے گا آپ لوگ کہ شکر کا مطلب کیا ہوا، شکر کیسے ادا کریں؟ لفظ تو سب بولتے ہیں نا، شکریہ، شکر ادا کرنا، لیکن شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے اس کو بھی علماء نے بیان کیا۔ شکر ایک شکر ہے زبان سے، آپ کے پاس اچھا کھانا میسر ہے، آپ کہیے الحمدللہ۔ آپ اچھا پانی پی لے رہے ہیں، کہیے الحمدللہ۔ آپ صحت مند ہیں، کہیے الحمدللہ۔ آپ کا سب کام چل رہا ہے، کہیے الحمدللہ۔ یہ زبان سے اللہ کا شکر ہے۔
اور ایک شکر جسم سے ہے، جسم کے اعضاء سے۔ علماء نے لکھا الشکر هو استعمال الجوارح فی طاعت اللہ، کہ بدن کے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا۔ اور اس کا سیدھا سیدھا ہے، بدن کو کیسے اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں؟ 5 وقت آپ کا مؤذن آپ کو اللہ کے دربار میں بلاتا ہے، آپ اپنے اس جسم کی قوت کو استعمال کر کے اللہ کے سامنے جھکیے، اللہ کے سامنے جھکیے۔ یہ اپنے جسم کی انرجی کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یہی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، تو نماز پڑھنا یہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، تو زکوٰۃ کا ادا کر دینا وقت پر یہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ پر اگر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے، تو آپ کا حج ادا کرنا یہ اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ ہم جسم کو اللہ کی فرما برداری میں لگا رہے۔ یہ تو کہا کہ شکر ادا کریں، جو شکر گزار ہوگا اس کی نعمتوں کو اللہ بڑھائے گا، لیکن ناقدری کرے گا تو پھر اللہ نے کہا میرا عذاب انتہائی سخت ہے۔ آپ سن لیجئے ایک بات، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل جو قوم گزری ہے، بنی اسرائیل کا نام سنے ہیں آپ لوگ؟ سنے ہی ہوں گے۔ ایک قوم گزری ہے، جیسے ہم لوگ ایک قوم ہے، وہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، اس میں نبی آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل میں اور بھی بہت سارے نبی آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کو اللہ نے کچھ حکم دیا کہ تم یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھا، اپنی خواہش کو ایک طرف رکھا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ نافرمانی کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو سور اور بندر کی شکل میں کر دیا، چہرے بدل دیے گئے، مسخ کر دیا گیا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ لیکن قربان جائیے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے خاص طور پر اس امت کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری اس امت میں چاہے جتنی بھی گناہ کا کام عام ہو جائے، جتنی بھی تباہی آ جائے، جتنی بھی بدتمیزی پھیل جائے، جتنی بھی بے حیائی پھیل جائے، جتنی بھی بدکرداری پھیل جائے، جتنی بھی بد اخلاقی پھیل جائے، جتنی بھی عمل کے اعتبار سے یہ امت گر جائے، لیکن اے اللہ آپ ان کے چہروں کو بدلیے گا نہیں، مسخ نہ کیجیے گا۔ اسی لیے اس نبی کی دعا کا اثر ہے کہ ہم اپنے چہروں میں ہزاروں کروڑوں گناہ کے باوجود اپنے چہرے میں نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ ہر آدمی اپنا دامن دیکھے، اتنا ناپاک ہے دامن کہ اگر اللہ اس کے گناہ کو کھولنا شروع کرے تو وہ دروازے سے باہر نہیں آ سکتا، اتنی شرم آئے گی۔ نبی کی دعا ہے، چہرہ ہمارا گناہوں کے باوجود بھی بدل نہیں رہا ہے، لیکن وہیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ظاہری شکل تو میری دعا کی وجہ سے بچی رہے گی، لیکن باطنی شکل اس کی بدل جاتی ہے۔ گناہ کے کام کی وجہ سے باطنی شکل بدل جاتی ہے۔ باطنی شکل کا مطلب کیا ہے؟ باطنی شکل یہ ہے کہ اندرونی شکل ایک شکل بن جاتی ہے، اور اسی شکل میں قیامت کے دن اللہ اس انسان کو اٹھائے گا۔ عبداللہ انس اگر اس کام میں لگا ہوا ہے، اس گناہ میں لگا ہوا ہے، بغیر
بغیر توبہ تلہ کہ وہ مر گیا ہے تو اس باطنی شکل میں ہی اٹھایا جائے گا۔ محمد احمد ہے یا کوئی بھی ہے، اگر وہ گناہ میں مبتلا تھا اور اس کی باطنی شکل وہ بن چکی ہے تو اسی حالت میں اللہ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اب سنیے، اللہ کے رسول نے کہا جو مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ناحق اس پر ظلم کرتا ہے، اس کی دل آزاری کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی قیامت کے دن بچھوؤں کی شکل میں اٹھائے گا، اس لیے کہ بچھو کے اندر ڈنک مارنے کی خوبی پائی جاتی، صلاحیت پائی جاتی۔ اللہ کے رسول نے کہا جو حریص ہوگا، جو لالچی ہوگا، اللہ نے نعمت دے رکھی ہے اور لالچ پہ لالچ، لالچ پہ لالچ، ضرورت کا سامان مہیا ہے لیکن لالچ پہ لالچ ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ایسے شخص کی باطنی شکل کتے کی ہو جاتی ہے اور وہ قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی شخص بدکار ہے، اگر زناکار ہے، اگر بے حیائی کا کام کرتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو اس کی باطنی شکل سور کی ہو جاتی ہے اور اللہ قیامت میں اسی شکل میں اس کو اٹھائے گا۔ سور بے حیا جانور ہوتا ہے، کتا لالچی جانور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ جو چال باز ہوتا ہے، ایک تو چالاک ہوتا ہے ذہین کے معنی میں کہ ذہین آدمی ہے، ایک چال باز ہوتا ہے تھوڑی عقل کا استعمال کر کے بیچارے بھولے لوگوں کو پھنساتا رہتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا رہتا ہے۔ اب کم عقل ہے، اس کی زمین مار رہا ہے اور اس کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ یہ جو چال بازی ہے، جس کو عیاری کہتے ہیں، جس کو مکاری کہتے ہیں، جس کو شاطر مزاجی کہتے ہیں، اگر کوئی شاطر ہے، چال باز ہے اور اسی حالت میں وہ مر گیا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، اللہ کے رسول نے کہا اس کی باطنی شکل بندر کی ہو جاتی ہے اور قیامت میں اسی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اب ہم لوگ خود سمجھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم لوگ خود دیکھ لیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہ جو باطنی شکل کی میں بات کر رہا ہوں، چہرہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن باطنی شکل بدل جاتی ہے، اور یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ کشف کے ذریعے بتلا دیتا ہے کہ یہ آدمی ابھی کس پوزیشن میں چل رہا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ہمارے ہندوستان کے انتہائی بزرگ عالم دین اور بڑے عالم دین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جمعہ کے دن جامع مسجد دہلی میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، لیکن جمعہ کے دن گیٹ سے لے کر، جامع مسجد کے گیٹ سے لے کر راستے تک دونوں طرف ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے سب لائن میں لگے رہتے تھے کہ حضرت کی زیارت ہوگی، حضرت کو دیکھیں گے۔ لیکن حضرت کا حال یہ تھا کہ حضرت رومال ڈال کر کے یہاں تک، چہرہ نظر نہیں آتا تھا، رومال یہاں تک ڈال کر کے حضرت پھر مسجد میں چلے جاتے تھے۔ کچھ دن گزرے، اب لوگ کہتے تھے کہ حضرت ہفتے میں ایک دن تو مسجد میں، جامع مسجد میں آتے ہیں، باقی تو حضرت نکلتے نہیں حجرے سے، ایک دن آتے ہیں اور اسی دن ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے اور وہ بھی حضرت چہرہ ڈھانک لیتے ہیں۔ تو خادم جو تھا، خاص خادم حضرت کا، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی حضرت سے کہو کہ جب آئیں تو چہرہ کھولے رکھیں تاکہ زیارت ہو۔ حضرت نے 2-3 بار ایسے ہی اگنور کیا، نظر انداز کیا، لیکن جب بہت بزد ہوا وہ، تو اب آگے سنیے، حضرت نے اپنا وہ رومال جس سے سر ڈھاکے رہتے تھے چہرہ، اس رومال کو اس خادم کے سر پر ڈال دیا، اور اس پر ڈالنے کا اثر یہ ہوا، ایسی توجہ حضرت نے ڈالی کہ جب وہ خادم پھر رومال ڈلنے کے بعد جو لائن میں لوگ کھڑے تھے ان کو دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سور کی شکل میں ہیں، کچھ بندر کی شکل میں ہیں، کچھ کتے کی شکل میں۔ وہی باطنی شکل بدل چکی تھی گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اس لیے میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرنے کی ہم لوگ اللہ سے توفیق مانگیں۔
اللہ آپ کو صحت مند بنائے ہوا ہے. بتائیے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں کبھی اس لیے اللہ کا شکر ادا کیے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو مسلمان بنایا ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے. اللہ کی عظیم نعمت ہے. میں کہتا ہوں یہ مسجدیں اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کا احساس لاک ڈاؤن میں ہوا ہے جب مسجدوں کو بند کر دیا. ہم چاہتے رہے کہ ہم جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھ لیں، ہم لمبی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لیں، ہم لمبی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، لیکن اللہ نے اس پہ بندش لگایا ہوا تھا. سبب جو بھی ہو، وجہ جو بھی ہو، لیکن ہم اس نعمت سے محروم تھے کہ نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کون سی طاقت ہے جو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو مسلمانوں کو تلاوت سے روکتی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو مسلمانوں کو ذکر و اذکار سے روکتی ہے؟ کوئی طاقت نہیں. ہماری بدعملی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ لوگوں کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پرندے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے. تو جب پرندہ گھونسلے میں مر رہا ہے تو اس کی نحوست ماحول میں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی. کہا جاتا ہے ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے. تو جس گھر میں خود 5 بے نمازی ہو اس گھر میں کون سی خیر و برکت کی ہم توقع کرتے ہیں؟ تو یہ مسجدیں ہیں، ان کی قدر کیجیے. کیسے قدر ہوگی؟ مسجدوں کو آباد کیجیے. مسجد ٹائلز لگانے کا نام نہیں ہے. ٹائلز خوب لگ رہی ہے آج کل مسجدوں میں، جہاں جہاں دیکھ رہا ہوں 5 آدمی نمازی ہے، ٹائلز پہ ٹائلز لگا رہے ہیں. امام کو دینے کے لیے 5,000 7,000 تنخواہ نہیں دے رہے لوگ، لیکن 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تک جمع کر کے وہ ٹائلز لگا رہے ہیں. یاد رکھیے ٹائلز مسجد کا نام نہیں ہے. آپ کے سجدوں سے مسجد آباد ہوگی، ٹائلز سے آباد نہیں ہو. سجدوں سے آباد ہوتی، آپ کے آنسوؤں سے مسجد آباد ہوگی. اماموں کو آج کل ستایا جاتا ہے. میں جگہ جگہ یہ کہتا ہوں اللہ کے واسطے علماء کے خلاف بولنے سے بھی ڈریے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر عالم دین کی کوئی توہین کرے گا تو اللہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں کرتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حکیم الامت کا یہ جملہ کہہ رہا ہوں. علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. علماء کی قدر کیجئے، مسجدوں کی قدر کیجئے. اب میں بتاؤں آپ کو، آج آپ آزادی سے اذان دے رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے. آزادی سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی قدر کیجئے. ورنہ اسی دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں اذان نہیں دے سکتے آپ، جہاں کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. یہ اندلس کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جہاں علماء کی ایک تاریخ ہے. وہاں کے ایسے ایسے علماء تھے جن کے علم کی وجہ سے آج یہاں تک دین پہنچا ہے. وہاں کی تاریخ میں سناؤں کہ جب وہاں ظالم حکومت مسلط ہو گئی، وہاں قرآن پڑھنا پڑھانا ممنوع تھا، وہاں جائز نہیں تھا. حکومت کی نظر میں وہ جرم تھا. قرآن کی تعلیم دینا اور دلانا یہ جرم تھا. نماز پڑھنا پڑھانا، اذان دینا دلانا یہ سب جرم تھا. کیسے دین سیکھتے تھے؟ کتنے مجبور ہو گئے تھے لوگ. مورخین نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ قبرستان میں ایک قبر بنائی جاتی تھی، مصنوعی قبر، اور ایک آدمی کو کھاٹ پر لٹا دیا جاتا تھا. 4 آدمی اس کو کندھا دیتا تھا. وہ سب زندہ ہوتے تھے، کسی کو دفنانے نہیں جاتے تھے. اب وہ 5 آدمی جا کر قبرستان میں بیٹھ کر کلمہ اور قرآن سیکھتے تھے. لیکن اس ملک میں یہ حالات ابھی نہیں ہیں. ہم ناقدری کریں گے حالات بدتر ہوں گے. ارے بھائی ہم مسجدوں کو آباد کریں، کون ہمارا کیا بگاڑے گا؟ کوئی نہیں بگاڑ سکتا. مسجدوں کو سجدوں سے آباد کیجیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی یہ نعمت ہے، ناقدری کریں گے اللہ چھین لے گا. گجرات فساد کے بارے میں بہت مشہور ہوا. وہاں کیا ہوا؟ جو لوگ مالدار تھے، کروڑ پتی ارب پتی تھے، ان کے پڑوس میں بھوکا لوگ سوتا تھا، لیکن وہ لوگ کھانا بنا کر خود کھا لیتے تھے اور بچ جاتا تھا تو اس پڑوسی کو نہیں پوچھتے تھے، پھینک دیتے تھے. اسی پھینکنے کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے اللہ نے ایسی تباہی ڈالی. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی جو جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں
ہم سب پر اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ، اور ناقدری سے بچیں گے۔ ایک اور بات سن لیجئے، زیادہ وقت آپ لوگ کا نہیں لینا ہے، ویسے ہی ہم لوگ بہت لیٹ سے آئے ہیں آپ لوگوں کے پاس، یہ تو آپ لوگوں کی ذرہ نوازی کہیے یا بڑکپن کہیے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ آج کل دین کی مجلس میں لوگ آتا ہوتا نہیں ہے، ناچ ہوگا تو چلا جائے گا، سب بچہ چلا جائے گا، بوڑھوا بھی جاتا ہے اور آ کر صبح میں کہے گا کہ بہت اچھا ناچ رہا تھا۔ دین کی مجلس ہو تو اس کو نعمت سمجھیے، غنیمت سمجھیے۔ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو یہ آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا، میرے نہیں۔ آپ اگر برا کریں گے تو وہ آپ کا فرشتہ لکھ رہا ہے، میرا نہیں۔ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہے ہیں، یہ سب بتائی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ اب اگر نصیحت فائدہ نہیں کر رہی ہے تو اس کے ایمان میں کچھ نہ کچھ ہے، وہ ایمان کا جائزہ لے۔ ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات اور سن لیجئے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے مال کی حفاظت ضروری ہے۔ اب کیسے سمجھائیں اس کو؟ مال کی حفاظت کا سیدھا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ ہڑپے، نہ لے، ایک تو سیدھا مطلب۔ اور ایک اس میں ایک مسئلہ ہم بتاتے ہیں، آج کل ماں مر جائے یا باپ مر جائے اور اس کا وارث ہے کوئی، جیسے ایک بیٹا ایک بیٹی، تو شریعت کا منصوص حکم ہے کہ اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور اس کا ترکہ ہے، ماں باپ نے کچھ چھوڑا ہے، تو شریعت کا صاف حکم ہے کہ اس حصے کو 3 جگہ لگائیں گے، 2 جگہ 2 حصہ بیٹے کا، 1 حصہ بیٹی کا۔ یہ شریعت کا صاف حکم ہے۔ جیسے مان لیجئے کہ محمد احمد نے اپنے پیچھے 3 کٹھا زمین چھوڑی، 3 دکان چھوڑی، اور ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو بیٹا کا 2 کٹھا 2 دکان اور بیٹی کا 1 کٹھا 1 دکان، بیٹی کا 1 ہے اور بیٹا کا دوہرا حصہ۔ یہ صاف حکم ہے قرآن میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن میں صاف ہے یہ حکم کہ بیٹا کا دوہرا۔ اور یہ اب کیا ہوتا ہے، جو ماحول ہے آج کا، اور یہ یہیں کا نہیں ہے، ہر جگہ کا یہی ہے۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ جو بہن ہوتی ہے اس بہن کو حصہ ہم لوگ نہیں دیتے ہیں۔ مولانا حضرت کو بلا لیجیے، وقت ہو رہا ہے۔ بہن کا حصہ ہم لوگ نہیں دیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ وہ معاف کر دے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ماحول میں؟ اگر 2 بھائی ہے یا 1 بھائی ہے اور بہن کا حصہ نکل رہا ہے، ماں باپ چھوڑ کر گئے ہیں، تو بہن سے معاف کرانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور بہن بھی کہہ دیتی ہے نہ ہم نہ لیں گے، بھائی بھتیجا ہے اس کے لیے ہم چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ اور غور سے اس کو سنیے کہ اگر بہن کو آپ نے یا پھوپھی کو آپ نے حصہ بانٹ کر ہینڈ اوور نہیں کیا، آپ نے اس کو قابض دخیل نہیں بنایا، تو چاہے وہ جتنی مرتبہ لاج شرم معاف کرتی رہے، وہ بھائی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ 3 دکان میں سے طے کر دینا پڑے گا کہ ادھر والی دکان تمہاری اور ادھر 2 دکان ہماری۔ 3 کٹھا زمین میں طے کر دینا پڑے گا، تقسیم کر دینا پڑے گا کہ یہ 2 کٹھا ہمارا اور یہ 1 کٹھا تمہارا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، لاج شرم معاف کرا لیا جاتا ہے، وہ بھائی کے لیے حلال نہیں ہوا۔ اور اگلی بات سنیے کہ اگر وہ 1 کٹھا جو حرام ہے، یہ 2 کٹھا جو اس کا حلال ہے، وہ 1 حرام مل کر کے یہ دونوں کٹھے کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا اصول ہے اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، کہ جب حرام اور حلال مل جائے تو وہ سب کا سب حرام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہے کہ اگر 1 دیگ گوشت میں 1 قطرہ اگر پیشاب کا گر جائے گا تو کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ اور آگے سنیے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جو حلال کھاتے ہیں اس کو اللہ تعالی
نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جو حلال کھاتے ہیں اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، لیکن جو حرام کھاتا ہے اللہ اس کو نیک عمل سے بھی ہٹائے رکھتا ہے اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو شخص حرام کھاتا ہے، جو شخص حرام پیتا ہے، جو شخص حرام پہنتا ہے، وہ اگر کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر کے بھی دعا کرے گا تو اس کی دعا عرش تک نہیں پہنچتی۔ آج حساب لگا لیجئے، نمازی بنے رہتے ہیں، حاجی بنے رہتے ہیں، پارسا بنے رہتے ہیں، نیک سمجھے جاتے ہیں اور بہن کا مارے رہتے ہیں۔ حصہ نکال کر دے دیجئے، اور یہ آپ نہیں دے رہے، کوئی بھائی اپنی بہن کو نہیں دے رہا ہے، کوئی بھتیجا اپنی پھوپھی کو نہیں دے رہا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کو بچانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ہم قدر کریں، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب لوگ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہمارے پاس کس کا کتنا حصہ نکلتا ہے، اور اللہ کے واسطے وہ اس کو دے دیجئے، ورنہ اللہ کے ہاں ہم اس کے جواب دہ ہوں گے۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا حکم بن عبد الرحمن، اس کے زمانے میں اس نے چاہا کہ میں ایک محل بناؤں۔ کیا بناؤں؟ محل۔ تو محل کے لیے جو زمین ایکوائر کی گئی تو اس کی جو گولائی ہو رہی تھی، اس کے ایک کنارے میں ایک غریب عورت رہتی تھی، اس کا گھر آ رہا تھا۔ تو اگر اس گھر کو ختم کرتے ہیں تب لائن سیدھی ہوگی، اور نہیں کرتے ہیں تو ٹیڑھی ہوگی۔ اب ٹیڑھی ہوگی تو محل کی خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے پہلے کہا اس خاتون سے کہ تم پیسہ لے لو اور یہ جگہ چھوڑ دو، تم اپنا کہیں اور چلی جانا۔ لیکن اس خاتون نے کہا میں اکیلی رہنے والی غریب، میں کہاں گھر بناؤں گی، تم ذرا ادھر سے لے لو، میرا یہ گھر رہنے دو۔ لیکن بادشاہ نے نہیں مانا۔ جب بادشاہ نے نہیں مانا تو اب جب آسانی سے نہیں دیا تو پاور کا استعمال کیا اور اپنے لشکر کے ذریعے اس کے گھر کو اجاڑ دیا، ختم کر دیا۔ اب اپنا محل تیار کر لیا۔ آگے سنیے، محل تیار ہو گیا۔ وہ جو بیوہ خاتون تھی اس نے اپنا مقدمہ قاضی شریعت کے پاس پیش کیا۔ قاضی کے پاس مقدمہ گیا تو قاضی نے کہا چونکہ بادشاہ مدعا علیہ ہے اس لیے ذرا دماغ سے فیصلہ کرنا پڑے گا، وقت اور حالات کو اور حکمت کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس خاتون نے کہا آپ اپنے حساب سے ہمارے لیے ہمارے حق میں جو انصاف ہے وہ انصاف کر دیجیے۔ بہرحال قاضی صاحب انتظار میں تھے، محل بن کر تیار ہو گیا۔ اب اخیر میں جب تیار تھا تو معائنے کے لیے، دیکھنے کے لیے وہ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا۔ ادھر سے قاضی صاحب بھی چلے تو قاضی صاحب بورا لے کر گئے۔ بورا تو جانتے نا ہم لوگ، جس میں گیہوں دان سب رکھاتا ہے، تو بورا لے کر حضرت گئے۔ اب جو گئے تو ادھر سے بادشاہ بھی آ رہا ہے، ادھر سے قاضی صاحب بھی آ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ صورتحال یہ ہے کہ قاضی صاحب گئے اور اس محل کے دروازے پر مٹی کھودنے لگے، اور مٹی کھود کر بورا میں ڈالنے لگے، اور ڈالتے ڈالتے بہت بھاری کر دیا، اتنا بھاری کہ 2 آدمی سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ اب اس کو بھاری کر دیا۔ اب وہ جو بادشاہ کھڑا تھا اس بادشاہ سے کہا کہ اس کو اٹھانے میں ذرا مدد کیجئے، ہیلپ کیجئے، ہماری اٹھ نہیں رہا ہے۔ تو اس بادشاہ نے جب اس کو اٹھایا تو وہ اٹھا ہی نہیں۔ جب وہ اٹھا نہیں تو قاضی نے وہیں پر حکمت کا استعمال کیا، کہا اے بادشاہ تم نے ظلم کر کے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، تم اس چھوٹی سی مٹی کی مقدار کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تو جو اللہ وہاں عدالت قائم کرے گا، اور یہ بیوہ اگر اپنی زمین کا مقدمہ وہاں رکھ دے گی تو اس زمین کا بوجھ تم کیسے اٹھاؤ گے۔ اس لیے دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زمین میں، جائیداد میں حساب لگائیں کہ ہماری پھوپھی کا یا ہماری بہن کا اس میں حصہ ہے یا نہیں ہے۔ جو بھی حصہ نکلے، جو بھی اس کا حصہ بنتا ہو، اس کو مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے فرائض نکلوا کر تقسیم کر کے دے دیجئے، ورنہ زندگی بھر اور نسل در نسل حرام خوری ہی میں مبتلا رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔